یہاں پہ میں چاہوں گا کہ اگر ہم تھوڑی سی مزید درود شریف کی برکات و فضائل پہ اگر آپ کچھ باتیں، یعنی یقیناً سب جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا چاہیے، یا کوئی ذاتی مشاہدہ آپ نے دیکھا ہو کہ درود پڑھنے سے کسی بندے کا کوئی مسئلہ حل ہوا، یا کوئی چیزیں ایسی درود کے برکات و فضائل پہ اگر کچھ روشنی ڈال دیں پلیز. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ جس کا حکم ہمیں رب تعالیٰ نے خود دیا ہے. حافظ صاحب، ہم میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں نا، تو بہت ساری میڈیسن ہوتی ہیں. اب کسی کی پیکنگ اچھی لگے آپ استعمال کرنا شروع نہیں کر دیتے جب تک کوئی اچھا کنسلٹنٹ آپ کو نہ کہے کہ یہ میڈیسن اتنی مقدار میں نہیں کھاتے. بالکل اپنی مرضی سے نہیں کھاتے بھلے آپ کو پیکنگ اچھی لگ رہی ہے، چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، اور وہ دوائی کسی نہ کسی مرض کے لیے ہے. بالکل ایسا نہیں کہ ہے، لیکن جب تک کوئی آپ کو بتائے. بالکل اسی طرح بہت سارے وظائف چیزیں وہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے اجازت ضروری ہوتی ہے. لیکن درود پاک کی اجازت آپ کو رب نے خود دی، حکم دیا ہے. اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو حکم دیا. اور دیکھیے، شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے آپ سے کہا ہوگا بیٹا یہ پڑھو، اس کے اول آخر درود پڑھ لینا. کبھی آپ نے غور کیا اول آخر درود کیوں؟ کیونکہ درود تو قبول ہی قبول ہے. اب اس غلاف میں جو شے رکھ کر تم بھیجو گے وہ بھی قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو درود پڑھنے والے کو بن مانگے ملتا ہے. درود پڑھنے والے کو بن مانگے ملتا ہے. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ بن مانگے ملتا ہے. میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا ہے کہ بن مانگے کیسے؟ کہنے لگے کہ دیکھو، ہم جتنی چیزیں پڑھتے ہیں نا، اس میں کہیں نہ کہیں اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور بھی بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے، بالکل، لیکن اس میں اپنی بات ہوتی ہے. درود ایک واحد عبادت ہے کہ جس میں ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے. اللہ نے ہمیں کہا کہ بندے تو درود بھیج. ہم عرض کرتے ہیں اے اللہ، اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تو اپنے محبوب پر درود بھیج، وعلی آلہ، اور ان کی آل پر بھیج، اصحابی. اللہ فرما رہا ہے بندہ تو درود بھیج. ہم عرض کرتے ہیں مالک تو درود بھیج، ہم اس قابل تو ہی بھیج دے. تو رب فرماتا ہے کہ میرے بندے، میں تو اس وقت سے درود بھیج رہا ہوں جب تو بھی نہیں تھا، یہ جہان رنگ و بو بھی نہیں تھا. لیکن بندے نے درود پڑھا تو اب درود پڑھنے والے پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی. بے شک گناہ مٹ جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. بے شک. لیکن ایک سائل کھڑا ہوا ہے، وہ آیا، اس نے کہا جی حافظ صاحب یہ مجھے 1000 روپے دے دیں، یہ چیز دے دیں، وہ چیز دے دیں. کچھ نہ کچھ اس کو دے کے ایک آیا سائل، مانگ کچھ نہیں رہا، صرف کہہ رہا ہے سخی سلامت رہے، سخی کا گھر بار سلامت رہے، سخی کی آل سلامت رہے، دعائیں دیے جا رہا ہے. آپ اس کو دیں، خوش ہو کے دیتے ہیں، مسرور ہو کے. بالکل. تو اللہ کی رحمت خوش ہوتی ہے جب اس کے محبوب پر کوئی درود بھیجتا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والے کو بن مانگے ملتا ہے، اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اور یہ وہ وظیفہ ہے جو قبول ہی قبول ہے. آپ نے ہمیں ابھی جو کلام سنایا نیازی صاحب کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت. تو آپ خود بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی نعت بھی ہے، آپ نے کہی ہوئی ہے نعت، وہ بھی ہمیں سنا دے. کچھ اور اشعار جو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج کی جو پوڈ کاسٹ کا اختتام ہے وہ نعتیہ شاعری اور اس طرف سے ہم انہی ٹاپک پہ لے کے جائیں، جیسے ابھی درود شریف کی بات ہو رہی تھی. ضرور. ایک کلام ہے جی. یہ گرتا پڑتا تمہارا غلام آیا ہے. واہ. یہ گرتا پڑتا تمہارا غلام آیا ہے، حضور آپ کو کرنے سلام آیا ہے. واہ سبحان اللہ. صلی اللہ. تڑپ رہا تھا مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا تھا مدینے کی حاضری کے لیے، زہ نصیب کہ اب یہ مقام آیا ہے. واہ سبحان اللہ. نہ کوئی زاد سفر، مال و زر، نہ کوئی ہنر. واہ. نہ کوئی زاد سفر،
مال و زر نہ کوئی ہنر، درود پاک ہی آسی کے کام آیا ہے۔ واہ واہ واہ، اور عطائے خاص ہے آقا یہ آپ کی مجھ پر، واہ، عطائے خاص ہے آقا یہ آپ کی یہ آپ کی مجھ پر، میری زباں پہ جو ایسا کلام آیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اور ملے مجھے بھی اسی میں سے کوئی قطرہ حضور، واہ، ملے مجھے بھی اسی میں سے کوئی قطرہ حضور، جو غوث و خواجہ کے حصے میں جام آیا ہے۔ واہ واہ واہ، اور اے کاش حشر میں قدسی کہیں کہ چل تسلیم، اے کاش حشر میں قدسی کہیں کہ چل تسلیم، تیرا بھی ان کے غلاموں میں نام آیا ہے، یہ گرتا آمین پڑتا آمین، تمہارا آمین۔ غلام آیا ہے، حضور آپ کو کرنے سلام آیا ہے۔ ایک دعائیہ کلمات اگر اجازت جی دیں جی تو جی میں جی وہ پلیز، بلکہ یہ جو آپ نے نعت سنائی ہے اس کا جو آخری شعر ہے میں چاہوں گا یہ ایک دفعہ دوبارہ سنائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دعا پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول آمین فرمائے۔ آمین۔ اے کاش حشر میں قدسی کہیں کہ چل تسلیم، اے کاش حشر میں قدسی کہیں کہ چل تسلیم، تیرا بھی ان کے غلاموں میں نام آیا۔ آمین آمین آمین، اور ایک دعائیہ کلام مجھے بہت پسند ہے، ماشاءاللہ، اور وہ 100 سال پہلے ہی اشعار لکھے گئے کہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، آمین۔ شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے، آمین اور نا امیدی سے بچانا میرے دل کو یا رب، آمین، نا امیدی سے بچانا میرے دل کو یا رب، وصل ممکن نہیں تو وصل کا ارمان رہے، واہ 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 واہ، اور دین و دنیا میں جو پایا ہے وہیں سے پایا، ہم تو جس گھر میں رہے آپ کے مہمان رہے، سبحان اللہ، اور کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین آمین آمین، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔